بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے اور اس وقت جو ایک ٹینشن ہے اور ایک متعارف پولیٹیکل پارٹیز کی صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ ملک کی سیاست کے لیے اور ملک کی جمہوریت کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں۔ ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے درمیان اختلاف ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا اور پھر ملک بھر میں ہنگامے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی، ملکی قومی اثاثوں کا نقصان ہوا اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک تیسری قوت نے اقتدار سنبھال لیا اور پھر تیسری قوت سے دوبارہ نجات حاصل کرنے کے لیے پھر سیاستدان آپس میں مل بیٹھے، اکٹھے ہو گئے، اتحاد بنے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف PNA بنا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب سے نجات کے لیے MRD بنا، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف PTI بنا۔ تو یہ ایک ہمارے یہاں اتحادوں کی بڑی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو اتحادوں کے نتیجے میں جب بھی اتحاد بنے تو کوئی اس کا جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سیاستدانوں نے موقع پرستی کا ثبوت دیا اور جب بھی انتخابات ہوئے تو وہ پھر اپنی اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس میں بڑی دونوں جماعتوں کی بلکہ تینوں جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی تھے، وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور MP سے چونکہ اقتدار جو تھا صوبے میں پہلے سے بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھا، تو وہاں کوئی ان کے لیے گنجائش اور ایڈجسٹمنٹ اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح پنجاب میں اور میاں صاحب کے خلاف جو پاناما پیپرز میں فیصلہ آیا اور وہ سارے جو نتائج ہیں، تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے باوجود اس کے کہ ان کو مشورے دیے گئے اور یہ مشورے ان کو سیاستدانوں نے بھی دیے، صحافیوں نے بھی دیے، دانشوروں نے بھی دیے کہ جی بھائی صاحب آپ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور پاکستان کی جو بڑی دو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیں، اتحاد کر لیں اور آپ اپنا 5 سال دورانیہ پورا کریں۔ لیکن عمران خان صاحب کسی صورت میں بھی ان جماعتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف 13 جماعتی اتحاد بنا PDM، اور PDM نے 3 سال ان کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن PDM نہ ہٹا سکا۔ خان صاحب جہاں مہنگائی ان کے زمانے میں بڑی مسائل تھے اور وہ پاپولر نہیں رہے تھے عمران خان صاحب، لیکن امریکہ نے ان پہ حملہ کیا، رجیم چینج کا وہاں سے حکم آیا اور رجیم چینج کے نتیجے میں پھر عوام پاکستان کے اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ پاکستان کے عوام سامراج سے نفرت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی سامراج سے آزادی کے نعرے لگاتے رہے ہیں، لیکن سچویشن جو بھی تھی وہ اچانک PDM کے حق میں چلی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ PDM پر سے اقتدار آ گئی، عمران خان صاحب سڑکوں پہ آ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے پاپولر رہنما ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے بہت سارے سیاستدانوں سے زیادہ پاپولر ہیں اور جو اس وقت حکومت میں وہ مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے، ہم نے تجربے سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان جب بھی آپس میں لڑتے ہیں تو تیسری قوت فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے جناب عمران خان صاحب سے بھی اور PDM کی قیادت سے بھی کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے کوئی درمیانی صورتحال نکالی جائے، ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے اور آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات، یہ کون کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسی سال انتخابات ہوں، PDM جو اقتدار میں ہے وہ چاہتی ہے کہ اگلے سال انتخابات ہوں،
ٹینیور جب پورا ہو تو انتخابات ہو. اب مجھے اس سے یہ غرض نہیں کہ انتخابات کب ہوتے ہیں، اس سال ہوتے ہیں یا اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو تین چار باتیں ہیں ان پہ آپس میں کمپرومائز ہونا چاہیے. ایک کہ شفاف انتخابات ہوں گے. دوسرا، وہ ادارے جن پہ یہ الزام ہے کہ وہ دھاندلی میں ملوث ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں آئین کے مطابق پوری نہیں کرتے رہے، ان پہ جو شکایات ہیں ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا کمیشن بن سکتا ہے، وہ دیکھے کہ الیکشن کمیشن کیا جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے. سپریم کورٹ یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا ہے رجیم چینج کا، اس میں کس حد تک وزن ہے. تو لہٰذا کوئی راستہ ضرور نکلنا چاہیے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے قوم کو، جمہوریت کی بقا کے لیے اور الیکشنز فیئر کرانے کے لیے. اور بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کا بھی رائٹ ہے، ان کو ووٹ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک ملک میں رہنے والے، برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی آپ کے خلاف ہیں تو لہٰذا ان کا ووٹ ہی جو ہے وہ ان کا حق ہی نہ دیا جائے. پورے جو ہمارے اوورسیز امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. ای وی ایم کا استعمال، کیا اس پہ کوئی غیر جانبدار یا جرنلسٹ بھی ہوں، جہاں عدلیہ کے لوگ بھی ہوں، جہاں قانون سے وابستہ لوگ بھی ہوں، جہاں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں، ان کا ایک کمیشن بنا کے 10-15 دن میں ان سے تجاویز لی جا سکتی ہے کہ کیا ای وی ایم کے استعمال سے دھاندلی میں کمی واقع ہوگی، منصفانہ الیکشن ہوں گے، یا اس سے کوئی الیکشن میں دھاندلی ہو جائے گی اور نقصان ہو جائے گا. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کر لینا چاہیے. تو میرا مشورہ پاکستان کے سیاستدانوں سے، قانون دانوں سے، وکلاء سے، جرنلسٹ سے، اور اس وقت جو مقتدر طاقتیں ہیں ان سے یہ ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے آپس میں ایک وسیع تر مفاہمت، نیو سوشل کانٹیکٹ کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.